الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا واكثرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جناتوں کی تخلیق اور پیدائش کا مقصود اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا ہے، اس لیے کہ ایک دنیا وہ ہے جہاں انسان آ کر چلا جاتا ہے، اور ایک دنیا وہ ہے جہاں جانے کے بعد میں پھر دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ ایک کو ہم دنیا کہتے ہیں، ایک کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ ایک کا تعلق موت سے پہلے تک ہے، دوسری کا تعلق اور اس کی شروعات موت کے بعد ہوتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اچھائی کریں گے اللہ کے یہاں وہ بھی نظر آئے گی، ذرہ برابر برائی سرزد ہوگی اللہ کے یہاں وہ بھی نظر آئے گی۔ چار حالتیں انسان کی ایسی ہیں جو عام طور پر انسان کو پیش آتی ہے۔ عام طور پر انسان چار قسم کے حالات میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حالت انسان کی وہ ہے جس کو حالت نعمت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا فرمائی۔ یہ وہ حالت ہے جس میں امتیاز نہیں ہے، مومن ہے کہ کافر ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، فقیر ہے کہ لاچار ہے، ہر انسان اس حالت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس حالت سے متاثر ہوتا ہے اور اس حالت میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی سہولت کا ملنا مستقل ایک نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان 21,000 مرتبہ اپنی سانس کو لیتا ہے، اپنی سانس کو جھپکاتا ہے اور اپنے پھیپھڑے کو پھڑپھڑاتا ہے جس کی بنیاد پر اس کی زندگی چلتی ہے۔ اور اگر ہاتھوں کا چلنا یہ نعمت نہیں ہے تو پھر جس کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں اس کو لنجا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آنکھوں سے دیکھنا یہ نعمت نہیں ہے تو جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو اندھا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر پیروں سے چلنا یہ نعمت نہیں ہے تو جس کے پیر نہیں ہیں اس کو لنگڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر دماغ کا صحیح استعمال اور دماغ کا صحیح چلنا، دن کو دن رات کو رات پہچاننا، کھرے کھوٹے کی تمیز کا ہونا، اچھے برے کی تمیز کا ہونا، یہ اگر نعمت نہیں ہے تو جس کا دماغ نہیں چلتا اس کو پاگل کیوں کہا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کے بدن میں اتنی نعمتیں چلت پھرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن و دماغ میں اتنی نعمتیں بٹھا رکھی ہیں کہ پل پل پر اللہ کی نعمت کا ظہور بندے کے اندر ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کو زینت القرآن کہا جاتا ہے، جس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم کا ڈیکوریشن کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم کا میک اپ کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم کی شائننگ کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم کی چمک کہا جاتا ہے، جس کو سورۃ الرحمن کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ کیا چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا یہ تمہارے لیے نعمت نہیں ہے؟ بارش نہیں ہوتی ہے، ضرورت پڑنے پر تو کاشتکار پریشان ہو جاتا ہے، اگر بارش نہیں ہوئی تو پھر کھیتیاں کیسے ہوگی؟ اور بے موقع اگر بارش ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، اگر گرمی پر گرمی چلتی رہے سردی نہ آئے تو کاشتکار پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر غیر مسلم تھا، وہ کہنے لگا بابا اگر ٹھنڈ نہیں گرے گی تو گیہوں کیسے پکیں گے؟ معلوم ہوا کہ سردی کا ہونا یہ بھی نعمت ہے، گرمی اگر نہ ہو تو کھیتیاں کیسے پکے گی؟ وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر ٹھنڈ نہیں آئے گی تو سردیوں کے موسم میں آنے والے پھلوں میں مٹھاس کیسے پیدا ہوگی؟ موسم کی تبدیلیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اور یہ سارا نظام اور یہ سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے متعین فرمایا۔ اسی لیے جب قرآن کریم میں محدث مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے اور جب یہ سوال کیا جائے بندوں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو اے انسانوں اور جناتوں تم جھٹلاؤ گے؟ مفسرین لکھتے ہیں وہاں پر بندے کو چاہیے کہ یہ جملے کہے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، تمام تعریفوں کا حقدار اور تمام تعریفوں کا مالک بس تو ہی ہے۔ یہ ایک انسان کی ایک حالت ہے جس کو حالت نعمت کہا جاتا ہے۔ اس حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان اطاعت اور فرمانبرداری میں لگائے۔ اس حالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر منعم کا شکر ادا کیا جائے، جس نے نعمت عطا فرمائی ہے، ہم پر کوئی احسان کرتا ہے ہم اس کو شکریہ کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں۔ کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا ہم اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں۔ کسی نے ہمیں 2 کلومیٹر دور اپنی سواری پر جگہ دے دی، بٹھا کر لے کر چلا گیا، ہم اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ جس نے از اول تا آخر پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں نعمتوں کے اندر مالا مال کیا، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، عام طور پر ہمارا ذہن چلتا ہے نعمت کا مطلب ہے مال کا کثرت سے آنا، نعمت کا مطلب ہے بڑے بنگلے کا مل جانا، نعمت کا مطلب ہے بڑے مکان کا مل جانا، نعمت کا مطلب ہے بڑے نام کا مل جانا، نعمت کا مطلب ہے بڑی شہرت کا مل جانا، نعمت کا مطلب ہے لوگوں کا ہمارے آگے پیچھے گھومنا، نعمت کا مطلب ہے لوگوں کا ہماری بات ماننا۔ یہ بھی نعمتیں ہیں لیکن صرف اور صرف یہی نعمتیں ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کا اپنا وجود یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس جب ہوتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی کام کا ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، ہم کہتے ہیں بڑا کام کا آدمی تھا، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی جو ہم کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو سمجھے اور انسان ان نعمتوں کی قدر کرے، اور ان نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگائے۔ دوسری حالت انسان کی وہ ہے جس کو حالت مصیبت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو مصیبتوں نے نہ گھیرا ہوا ہو، اس لیے کہ فکروں کا ہونا مستقل مصیبت، ذمہ داریوں کا ہونا مستقل مصیبت، ٹینشن کا ہونا مستقل مصیبت۔ آج اگر دکان نہیں کھولوں گا
تو کل کیا کھاؤں گا، یہ ایک مستقل مصیبت۔ اگر آج کاروبار نہیں کروں گا تو کل کیا کھاؤں گا، یہ ایک مستقل مصیبت۔ اور ساری کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور مصیبت کے عنوان سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس کا دنیا سے جانا یہ ایک مستقل مصیبت ہے۔ موت ایک مستقل مصیبت ہے، اس لیے کہ کون آدمی ہے جو چاہتا ہو کہ میں مر جاؤں؟ اگر مرنے کی آدمی کو تمنا ہو اور موت کی تیاری ہو تو پھر بڑے بڑے عزائم اور بڑے بڑے پلان نہیں کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ دنیا یہ ایک گزرگاہ ہے، دنیا ایک سفر کرنے کی جگہ ہے، ایک سفرگاہ ہے، اور یہ مسافر خانہ ہے، اور مسافر اپنے سامان کو زیادہ نہیں اٹھایا کرتے، ضرورت کے بقدر ہی وہ رکھا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑا محل بنوایا، بہت بڑا مکان بنایا، جیسے ہم میں کوئی مکان بناتا ہے، اور پورے گاؤں والوں کی اس نے دعوت کی، سارے ایک بچے کو چن کر کے اس نے دعوت کی، اپنے بھی آئیں گے دشمن بھی آئیں گے، کہا آج میری سب سے دشمنی ختم ہو گئی، سب لوگوں کو بلایا، کالوں کو بھی بلایا، گوروں کو بھی بلایا، معذوروں کو بھی بلایا، مجبوروں کو بھی بلایا، امیر غریب فقیر بادشاہ وزیر حکومت کے ممبران سارے کے سارے لوگ، کچے مکان والے پکے مکان والے سب آتے گئے، سب اس کے مکان کی تعریف کرتے، کوئی کہتا ہے کہ ماربل بہت شاندار لگایا، کوئی کہتا ہے قالین بڑا عمدہ لگایا، کوئی کہتا ہے کہ دروازوں کی ڈیزائن کہاں سے دی، ہر آدمی آتا اور اس کی تعریف کر کے جاتا۔ آخر میں دو بندے آئے جن کے پراگندہ حال، فارغ البال، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، پاجامہ بھی ایک دم پرانا پہنے ہوئے، لنگی باندھے ہوئے، اور سر پر پگڑی اور داڑھی ٹوپی والے تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے، ان کی بھی دعوت تھی، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کھانا کھایا، اللہ کی تعریف کی، ان سے ان کا انٹرویو لیا گیا خصوصی طور پر، ہاں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے مکان کے بارے میں؟ کہا آپ کے مکان کے اندر ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اس میں دو عیب ہیں، اس میں دو کمیاں ہیں، اگر تم یہ دو کمیاں اور دو عیب دور کر دو تو پھر اس سے اچھا کوئی مکان نہیں ہے، اور اگر تم یہ دو عیب دور نہیں کر سکتے تو پھر اتنا پیسہ خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ایک سب سے بڑا فالٹ اس مکان کا یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے اس مکان کو بنایا گیا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک فالٹ تو یہ ہے کہ اس میں رہنے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، دوسرا فالٹ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 1000 سال کے بعد میں یہ مکان کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ گارنٹی لے لو کہ یہ مکان کبھی کھنڈر نہیں ہوگا تو اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ اس کے مکین کبھی کھنڈر نہیں ہوں گے، مکین بھی کھنڈر ہو جائیں گے، مکان بھی کھنڈر ہو جائیں گے۔ کہنے لگے یہ دو عیب اس کے دور کر لو، اس کے بعد اس میں سب راحتیں ہی راحتیں ہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دو ایسی کمیاں ہیں جو کبھی بھی پور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، جب قیامت آئے گی وہ کھڑکھڑا دے گی، ہر چیز کو کھڑکھڑائے گی، تو وہ مکان اور وہ کھنڈرات اور وہ محلات چاہے وہ سونے چاندی کے زمرد یاقوت کے بنائے گئے ہوں، لعل و جوہر کے بنائے گئے ہوں، کسی چیز کی بھی بنائے گئے ہوں، قیامت ان سب کو کھنڈر اور قاعن سب سما کر کے چٹیل میدان کی شکل میں ان کو بنا دے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبت یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان اس حالت سے گزرتا ہے۔ اس حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، تاکہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو اس کی یاد سے غفلت کرنے والی، جو اس سے یاد سے غافل کرنے والی ہو اور غفلت میں مبتلا کرنے والی ہو، چاہے وہ دنیا کی عیش پرستی ہو، دنیا کی نعمت پرستی ہو اور دنیا کا انہماک
اور دنیا کے اندر الجھاؤ اور دنیا کے اندر آدمی کا ڈوب جانا ہو، کوئی بھی ہو، اب اگر آدمی کی توجہ اللہ رب الجلال کی طرف ہوگی تو یہ سارے کی ساری چیزیں اس کو یاد الہی سے غافل نہیں کر سکتی۔ آخر کیوں قرآن نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، صحابہ کے بارے میں فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع، ان کی تجارت، ان کے کاروبار، ان کی مارکیٹنگ، ان کی خرید و فروخت، ان کی خریدی کرنا، ان کے بڑے بڑے کاروبار کرنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ان کی اللہ کے ان کی تجارت اور ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن تمام دل تھر تھرا جائیں گے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں جو ہے چکا چوند رہ جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، جن کو آخرت کا خوف ہے، جن کو موت کا ڈر ہے، جن کو اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہے، ان لوگوں کو ان کے کاروبار کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کا دنیا میں انہمال اگر اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہو تو وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور اگر دنیا میں انہمال اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تیسری حالت انسان کی وہ ہے جس کو حالت اطاعت کہا جاتا ہے، فرمانبرداری کی حالت کہا جاتا ہے، کہ آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، مال خیرات بھی کر رہا ہے، لوگوں کو ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ بھی کر رہا ہے، صدقات بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بظاہر دکھنے میں نیک نظر آ رہا ہے، دیندار نظر آ رہا ہے، اللہ والا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کو حالت اطاعت کہا جاتا ہے، فرما برداری کی حالت کہا جاتا ہے۔ جب انسان اس حالت اور اس کیفیت میں ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ ان تمام نعمتوں کو کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، یہ اس میں میرا اپنا کوئی عمل دخل ہے، بلکہ اس حالت میں، ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ کی توفیق ہوئی ہم مسجد تک پہنچے، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے روزہ رکھا، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے مال صدقہ کیا، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے بیمار کی مدد کی، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے ہمدردی کا معاملہ کیا، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم لوگوں کی خوشی میں شریک ہوئے، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم غم میں شریک ہوئے۔ یہ جب انسان کی جب یہ حالت ہوتی ہے تو اس کی عبادت اس کو عروج تک پہنچاتی ہے، اس کے دل کے تقوی اس معیار کا اس اتنے بلندی تک پہنچتا ہے کہ پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعاؤں کے لیے، اے اللہ میرا فلاں کام اٹک گیا، اب تو ہی میرے اس کام کو نپٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان پر آنے سے پہلے ہی قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل فرما رہے تھے، آپ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میں کیا کروں، مجھے مشورہ دو، میں کس انداز پر کام کروں۔ سعد بن معاذ کی وہ تقریر جس نے پورے صحابہ کے مجمع کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، حضور علیہ السلام خود ایموشنل ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کے جذبات کو، ان کے دل کے ارادوں کو، ان کی نیک نیتیوں کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا بس اللہ تعالیٰ نے تم سب کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے مجھے وہ جگہ دکھا دی ہے کہ کل بدر کے میدان میں کون سا کافر کہاں گرے گا، کل کس کافر کی گردن کٹ کر کہاں گرے گی، اللہ نے مجھے وہ جگہ دکھا دی، اور اللہ نے تمہارے گھروں سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ تمغہ اور یہ اعزاز کیوں ملا؟ اس لیے کہ
وہ جانتے تھے ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ توفیق الہی سے کریں گے، اللہ کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ آخر کیوں حدیث میں وارد ہوا کہ قیامت کے میدان میں تین لوگوں کو، ایک سخی کو جس نے بہت سخاوت کی، بڑا پیسہ خرچ کیا، ایک شہید غازی کو جو اتنا لڑا کہ شہید ہو گیا، اور ایک وہ عالم جس نے خوب علم پھیلایا، لیکن تینوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا کیا، اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا یہ تو اس لیے ہوا تمہارے چرچے ہو، تمہاری تعریف ہو، لوگ تمہارے آگے پیچھے گھومیں، لوگ تمہیں اچھا کہیں، تم اس لیے شہید ہوئے، تمہاری شہادت کے فوٹو لگائے جائیں، تمہارے چرچے کیے جائیں۔ پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں اپنے زمانے کا عثمان کہیں، پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ اپنے زمانے کا عبد الرحمن بن عوف کہیں، پیسہ اس لیے خرچ کیا لوگ تمہارا نام اسٹیجوں پر بیٹھ کر لیں، اور لیکن یہ سارے کام دنیا میں ہو چکے، اب بتاؤ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ کچھ نہیں۔ حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان تینوں کو حکم دیا جائے گا اوندھے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں اطاعت کی توفیق ملی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے تاکہ اور زیادہ توفیق ہو، نہ یہ کہ ہم اس توفیق کو اپنی محنت سمجھیں، اپنی فکر سمجھیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم اس کام میں اپنی تعریف کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو مد نظر رکھا جائے، اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر بندہ ایک کام بھی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی حالت انسان کی وہ ہے جس کو حالت معصیت کہا جاتا ہے، گناہوں کی حالت، کیونکہ جانے میں انجانے میں قصدن جان بوجھ کر علانیہ کھلم کھلا چھپ کر کے بعض مرتبہ انسانوں سے، ہم لوگوں سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، پھر جب کبھی حالات ہمارے اوپر آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے، ہم اپنے آپ میں یہ سوال کرنے لگتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ایسے حالات بن گئے۔ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، صدقہ بھی دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، کام نہیں بن رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہو گیا۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ انسان سے ایسے حال میں سرزد ہو جاتے ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے۔ اس روایت کے محدثین نے دو مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے اگر خون انسان کے بدن سے نکال دیا جائے تو انسان مر جائے گا، انسان نہیں بچے گا، خون کا رہنا انسان کی زندگی میں ضروری ہے، ایسے ہی لازمی طور پر شیطان انسان کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہوتا۔ دوسرا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ جب انسان کے خون جہاں دوڑتا ہے رگوں میں تو حقیقت میں شیطان رگوں کے اندر ہی دوڑتے رہتا ہے، حقیقت میں وہ دوڑتا ہے اور پھر ہر گناہ کی چیز کی طرف اس کو دعوت دیتا ہے، ہر گناہ کی چیز کو اس کے سامنے ڈیکوریشن کر کے اور خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور جانے انجانے میں محسوس غیر محسوس طریقے پر انسان کو پتہ نہیں چل پاتا اور گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حالت معصیت، گناہوں کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت کی جائے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِئَةَ مَرَّةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ کو تو وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ تو تمام گناہوں سے بخشائے ہیں، آپ سے تو گناہ کے سرزد ہونے کا کوئی تصور اور کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا، پھر آپ کا اتنا انہماک کیوں ہے؟ کیوں آپ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں؟ کیوں آپ صبح تہجد میں اٹھ کر کے اپنے پیروں کو اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ پیروں کو سجا لیتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس پروردگار نے مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی، اتنا بلند مقام عطا فرمایا، کیا اس کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کروں؟ تو میں جو کام کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میں جو عبادت کرتا ہوں وہ اپنے رب کے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حالت معصیت جب گناہ سرزد ہو جائے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ امت مسلمہ کی اس وقت کی جو زبحالی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے گناہ ہم لوگ کثرت سے کرتے ہیں لیکن توبہ استغفار کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں اپنے مظلوم ہونے کی، ہم شکایت کرتے ہیں اپنے پریشان حال ہونے کی، ہم شکایت کرتے ہیں ظالموں کے مسلط ہونے کی، ہم شکایت کرتے ہیں حکمرانوں کے مسلط ہونے کی۔ یاد رکھیں جب کوئی قوم توبہ اور استغفار میں کثرت سے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے کے فیصلے بھی ہٹا لیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو اوپر عذاب کو مسلط کرنا ہے، لیکن عذاب کے اثرات آئے اس سے پہلے وہ سارے کے سارے توبہ و استغفار میں لگ گئے، جڑ گئے، عاجزی اور گڑ گڑاہٹ میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم ایک تو معافی مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم نے کسی کو، ہم چونکہ ہمارا مزاج لوگوں کو اللہ سے معافی مانگنے کا نہیں ہے، ہمارا مزاج اللہ سے معافی مانگنے کا نہیں ہے، اس لیے ہمارا مزاج لوگوں کو معاف کرنے کا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کو معاف بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود کسی سے معافی نہیں مانگتے، ہم خود اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں۔ مجھے بتائیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی، 70 مرتبہ آپ نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یعنی الگ الگ شہداء آتے جاتے، ایک کی نماز جنازہ ہوئی اس کو ہٹا دیا جاتا، حضرت حمزہ کی لاش وہیں رکھی ہوئی ہے، وہ دوسرے آئے نماز جنازہ ہوئی، حمزہ کی لاش وہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا کر کے ہر ایک پر آپ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت حمزہ کا جنازہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھا۔ اور آپ ابھی نوحہ چلا چلا کر رونا حرام نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ آپ جب تشریف لائے، پورا خاندان تو مکہ میں تھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، حضرت علی تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت عقیل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تو مکہ کے رہنے والے تھے، یہاں تو مدینہ میں تو کوئی تھا ہی نہیں ان کا۔ جب پہنچے ہیں مدینہ، دیکھتے ہیں کہ سارے گھروں میں رونے کی آواز ہے، عورتیں اپنے اپنے رشتہ دار اور اقربا پر رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کو پتہ چلا، اس نے ساری عورتوں کو، مدینہ کی عورتوں سے کہا کہ جاؤ حضور کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ حمزہ کے لیے رونے والے کتنے لوگ ہیں۔ جب وہ پہنچی، آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا ہم سب حمزہ کی شہادت پر ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں، ہم سب حضرت حمزہ کی شہادت پر رونے کے لیے آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہے، اس لیے کہ
اس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شہادت عطا فرمائی کہ اس کو اسد اللہ اور سید الشہداء کا لقب اس کو عطا فرما دیا کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اور سید الشہداء کا خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ ہندا جس نے کلیجہ چبایا تھا، کلیجہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا سا چبایا نہیں گیا، چھوٹا سا ٹکڑا اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حمزہ کے بدن کا ذرا سا جز بھی جس کے پیٹ میں چلا گیا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ وہی سبب بنا ہند کے ایمان لانے کا، وہی سبب بنا، پھر وہ صحابیہ بنی، پھر مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ ان کو وحشی کے بارے میں، جس نے قتل کیا تھا وحشی کے بارے میں کہا اس کو قتل کر دیا جائے، جہاں ملے وہاں قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ تیرے قتل کا اعلان ہو چکا ہے۔ کہا کسی نے اس کو بتایا ایک کام کر، جا کر کے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، ایسا سنا ہے ہم نے کہ کلمہ پڑھنے والے کی ساری غلطیاں چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو سب معاف کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وحشی نے اپنے آپ کو نقاب اڑایا چادر میں، جیسے ماسک واسک لگا کر آتے ہیں تاکہ کوئی پہچان نہیں پائے، ایسے آ کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے منہ کر کے آپ گردن نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پہچانا نہیں کیونکہ وقت ہو چکا تھا، تقریباً 6-7 سال ہو چکے تھے اس بات کو، تو آپ نے پھر آپ اس کے شکل اور تصورات کے خیالات میں آپ گم ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ وحشی تو نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے کہ یہ وہی وحشی ہے۔ آپ نے سب کو روک دیا، کہا نہیں، میرے نزدیک کسی ایک بندے کا کلمہ پڑھ لینا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی ایک بندہ اللہ کا کلمہ پڑھ لے، یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 1000 کافروں کو قتل کیا جائے۔ آپ جیسی آپ نے دیکھا پرانا غم آپ کا تازہ ہو گیا، کچھ اور بات آپ بعد میں کرتے، اس سے پہلے ہی آپ رونے لگے، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ گھبراؤ مت، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہوں یا انتقام کے جذبات لے کر چلتے ہوں اور جھکنے والے کو ہم معاف نہ کرتے ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ چنانچہ پھر آپ نے اس سے کہا کہ ویحک وحشی، ایک اتنا کام کر لیا کر کہ بار بار میرے سامنے نہ آیا کر، اس لیے کہ تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تو چپی سے ہٹ جایا کر۔ لیکن معاف اس کو بھی کیا ہے، معاف اس کو بھی کیا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا سی باتوں پر ہم کیا کہتے ہیں، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، ہمارا دل ہمارا کلیجہ ہی کہ یہ ہم ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا برداشت کرنے والا کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ جو ہمیشہ 24 گھنٹے ہمیں گناہوں میں ملوث دیکھتے ہوئے بھی کبھی ہماری گرفت نہیں کرتا، وہ اللہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سیکھو، اللہ کی عادتیں سیکھو۔ ہم تمنا کرتے ہیں، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہماری تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یہی تو دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام گناہ کو معاف کر دے، ہونا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شان ہی ایسی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ کو معاف کرنے والے بنے۔ بہرحال تو اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا اثر یہ ہوتا ہے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھتا ہے۔
دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نعمت میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مصیبت میں ہوں صبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اگر ہم اطاعت کی حالت میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص مانگے، یہ ریاکاری سے پناہ مانگے، اور اگر معصیت میں مبتلا ہوں تو توبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ یہ 4 باتیں زندگی کا وہ خلاصہ ہے۔ ہم میں سے جس بندے نے ان چیزوں کو لازم پکڑ لیا، سارے غم اس کے کافور ہو جائیں گے، ساری حالتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہوگا، اور زندگی کے گلے شکوے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اطاعت کرنے والا بنائے، مصیبت میں صبر کرنے والا بنائے، معصیت میں معافی مانگنے والا بنائے، اور حالت اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔